انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا۔ مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اسے متذبذب دیکھ کر تناوش بولی، چچا جان، بے فکر ہو کر مٹھائی لیں، تمہاری بیٹی کا دولہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ ہاں ہاں، دلاور شیخ نے زبردستی کا ایک کہا لگایا۔ دولہا نہیں، قربانی کا بکرا کہو، جس نے آج دلاور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے۔ مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ دلاور شیخ کی حرام کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس خباثت بھری نگاہوں سے تناوش کو گھور رہا تھا، جو دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچنبے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں سے بھاگنے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتا۔ اس کے کارندے بمشکل لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چرچراہٹ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ اس کا دلہا، اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ اس نے سپورٹس پاجامے کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آن پہنچا تھا۔ اس کے عقب میں اسی کی طرح 4 قد آور محافظ موجود تھے۔ ان میں سے تو 2 دروازے پر ہی رک گئے تھے، جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ کبیر دادا حاضرین پر نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا۔ میں آ گیا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی جیسے بادل گرج رہا ہو۔ تناوش کو لگا کہ سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہو۔ کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحہ اس کی چاہت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید رہا۔ اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑیں۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آپ بیٹھے نا، اس نے چاہت بھرے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھال لی۔ دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ دلاور شیخ، میرا دلہا پہنچ گیا ہے۔ تناوش اس کے قریب پہنچتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ میں کبیر دادا، وہ میں تناوش سے نظریں چراتے ہوئے وہ کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنا ہے میری ہونے والی بیوی کو تم نے کہا ہوا ہے کہ تم اس کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے۔ چلو، میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو۔ مجھے معاف کر دو دادا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کی منظور نظر ہے۔ معاف کیا، کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو۔ مجھے معاف کر دو۔ دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ ہاں، تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا ایک سانس خارج ہوا۔ دلاور شیخ، اس پل کے خواب میں جانے کب سے دیکھ رہی ہوں۔ تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں انہی کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ماں کی جانب مڑی۔ چلے ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ ہاں بیٹی، بشرا نے باورچی خانے کی دیوار کے سہارے کھڑی 2 لاٹھیاں اٹھائیں۔ ایک تناوش کو دے کر دوسری اس نے خود تھام لی۔ ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں نے صبح ہی سے کر رکھا تھا۔ معاف کر دو خالہ۔ ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ کر دیں گی، پہلے کفارہ تو ادا کر لو۔ بشرا کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی۔ اس کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاہ نواز کا کٹا پھٹا خون چکاس جسم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف تناوش تھی، جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی۔ آج اس بہن کو اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ بھائیوں پر تو بہنیں یوں بھی قربان صدقے واری جاتی ہیں، وہ کیسے اپنے بھائی کو قاتل کو معاف کر دیتی؟ ماں بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھیاں بلند کی۔ پلیز پلیز، خدا کے لیے، دلاور شیخ گڑ گڑایا، مگر اس کی منت زاری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹھیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئیں۔
اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بلند باغ چیخ نمودار ہوئی تھی۔ ہائے مر گیا! تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر گئی۔ اس کے بعد ان کی لاٹھیاں ایک تواتر سے دلاور شیخ کے جسم پر برسنے لگیں۔ وہ اس کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ دلاور شیخ کی چیخ و پکار اور اس کے تڑپنے کا منظر اتنا خوش کن تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا۔ ماں بیٹی دل جمعی سے اس پر لاٹھیاں برساتی رہیں، یہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آوازیں نکلنا موقوف ہو گیا تھا۔ چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ حاضرین محفل کے دل بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ وہ کبیر دادا کی پرروب شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ دروازے پر کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ دلاور شیخ کے کارندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹھیاں برسانا جاری رہا تو مولوی محبوب الہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی، یہ موذی اپنے کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بشرا کی لاٹھی بھی تھام لی تھی۔ دونوں ماں بیٹی چونکتے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئی تھی۔ مسلسل لاٹھیاں برسانے سے ان کا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ ان کے رکتے ہی کبیر دادا کی پرروب آواز ابھری۔ دلاور شیخ کے کارندے سامنے آئے۔ وہ چاروں سورما لرزتی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کی توبہ جو آئندہ غلط کام کیا۔ چاروں یک زبان ہو کر واویلا کرنے لگے۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو، کبیر دادا نے انہیں دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ چاروں معافی لیے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا عقب میں موجود اپنے محافظوں کو مخاطب ہوا، میرے 3 گننے تک ان میں سے جو کھڑا نہ ہو پائے اسے گولی مار دینا۔ مگر اس کی گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟ اس مرتبہ اس کا مخاطب تناوش تھی، جو عقیدت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا، اپنے سرغنہ کی لاش کو ٹھکانے لگانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لاش پولیس کو مل گئی تو شاید انہیں مزید 4 لاشوں کی تفتیش بھی کرنا پڑ جائے۔ کسی کو بھی نہیں ملے گی دادا، ان میں سے ایک نے جرت کر کے زبان کھولی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم یا تمہارا کوئی بھی ساتھی اس محلے میں نظر آیا نا تو وہ ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں آئیں گے دادا، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں۔ چاروں پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ جرم کی دنیا میں کبیر دادا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ زیر زمین حلقوں میں وہ ایک افسانوی کردار جیسی شہرت رکھتا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس عام سے محلے کے سب سے غریب گھر میں وہ ایک دم یوں آ کر بیٹھ جائے گا، اور وہ لڑکی جسے پچھلے 1.5 سال سے وہ تنگ کرتے آ رہے تھے اسے اپنی بیوی کا خطاب دے دے گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور مولوی محبوب الہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا جان، ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی محبوب الہی کی آنکھوں میں شدید حیرانی کی لہریں اٹھیں، مگر اس نے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خطبہ پڑھتے ہی اس نے کبیر خان سے نام بمائے ولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کبیر علی خان ولد عمر علی خان، حق مہر۔ اس مرتبہ وہ بشرا خاتون سے مستفسر ہوا۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تناوش بولی، حق مہر دلاور شیخ کی موت ہی تھا۔ مگر بیٹی، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی، چچا جان جو عرض کر رہی ہوں اسے مان جائیں، اور مولوی محبوب الہی تکرار کیے بغیر ایجاب و قبول کروانے لگا۔ کبیر دادا نے اس زمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی تو خاص بات تھی جو وہ اس کی باتوں پر یوں محظوظ ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوتے ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ نہیں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، رات کے 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی۔
اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید بھی گزار لو، اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ آخری فقرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے مزید اچھا لگنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مولوی صاحب نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب الہی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی، چچا جان، آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہو اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو۔ پگلی، بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب الہی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا ہی سرپرست ادا کرے، گلوگیر لہجے میں کہہ کر وہ ماں کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے، گو وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کی بھیانک موت، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھی کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کارندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے ان کو محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی ایک نے تو دلاور شیخ کا انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شوہر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ گو وہ تناوش سے عمر میں بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، روب اور دبدبا ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنے حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے اور نہ شوہر کو یوں مشورے دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنے عجیب حالات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ کس کس بات پر حیرت ظاہر کرتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام نے تناوش اور اس کی ماں کو گھیر لیا تھا۔ یوں بھی شادی کے دن دلہن مرکز نگاہ ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی ماں بیٹی کو مبارک دے رہی تھی تو کوئی دلاور شیخ جیسے موذی کی موت پر اظہار تشکر کر رہی تھی، اور کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنے کہی جانا اور دوسرے کی سنے بغیر سر ہلاتے جانا عورتوں کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کا بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے سوچ کر اس کی رہی سہی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی اسے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے غنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے غنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں فائدہ؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی طلاق کی بات، تو وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دیتی رہی۔ اس کی ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچتی رہی، کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے بھی اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے
جتنی جلدی طلاق دے دے اتنی جلد ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پر روب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسے ہی کے تو سپنے دیکھے تھے، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ دلاور شیخ جیسے غنڈے نے اسے دیکھتے ہی اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگ گئی تھی، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا؟ گھنٹے ڈیڑھ میں زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھیں، بس 2-3 پڑوسنے اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی سلمہ نے تمام کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ اری، کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ، ایسا دلہا کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں، تمہیں بھی کسی ایسے ہی کی تلاش تھی؟ سلمہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو وہ تمہارے لیے ایسے ہی دلہے کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورہ بولا ہے، سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمہ نے کہا، یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائے رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالحہ بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ ان سے میری ملاقات کل ہی ہوئی ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دھپا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، شازیہ نے کہا۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیے تھے۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ سلمہ جل کر بولی، کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی؟ سلمہ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی۔ تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا، ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا نہیں آیا کرتا، ناہما ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑ اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کہ کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا۔ حسرت ناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتلانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم اسے اپنے حالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک لیا، اور جانتی ہو مرسڈیز میں وہ سوار تھے۔ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی تھی۔ ان کے ہونے والے وہ یار، اب خاموشی سے بات سنو، سلمہ نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خوشمگی نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اچھا سوری، اب نہیں بولتی، شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ کس کے سامنے فریاد کرنی چاہیے۔ بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔
ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی، حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خوشمگی نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگی تھیں۔ گو اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی، شازیہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشرا نے اندر آ کر پوچھا۔ تھوڑا سا کھا لو اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا۔ بشرا مسر ہوتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ سہیلیوں کی وجہ سے اس نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر لیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کے ہارن پر اس نے پاس بیٹھی سلما سے وقت پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی 9:15۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی ان کی کار وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ سلما نے معنی خیز لہجے میں کہا، ہاں جی، صبر ہی کہاں ہو رہا ہوگا بیچارے سے۔ تناوش سرخ پڑتے ہوئے بولی بکواس نہ کرو۔ اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ خود ہی تو بتا رہی تھی آپ کے وہ 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتے ہوئے بولی تو تمہیں کوئی تکلیف؟ سلما کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تکلیف تو خیر جس کو ہونا ہے اسے معلوم ہے، باقی میں نے آپ کے ان کا ارادہ بتایا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ بشرا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی کار بھی کھڑی تھی۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتراض برتا تھا۔ بشرا کو اس کا تناوش کے لیے دلہن کے بجائے لڑکی کا لفظ استعمال کرنا نہایت عجیب اور برا لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دونوں عورتیں ملازمہ نظر آ رہی تھیں، اسی وجہ سے وہ ان کا تعارف چاہے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ بشرا نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھیں۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ باری باری تمام سے گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشرا اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے اس کی تسلی دینے لگی، مگر خود اپنے آنسو وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ پلیز چلیں، وقت کم ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر عجلت ظاہر کی۔ تناوش ان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ تمام سہیلیاں اور بشرا ان کے پیچھے تھی۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر وقت کی کمی کا رونا رو کر اسے چلنے کو کہا۔ بشرا نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا اور وہ دونوں عورتوں کے درمیان میں کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد براجمان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشرا حسرت بھری نظروں سے کار کو دور ہوتے جاتا دیکھتی رہی۔ تناوش سر جھکائے ان دونوں عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ نہ تو کسی نے اسے مخاطب کیا اور نہ اس نے خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جوں جوں کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شرم و حیا ایک دلہن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، اور وہ تو ایسی دلہن تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی۔ کار کافی دیر چلتی رہی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو دائیں بائیں کے مناظر نظر آ رہے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کار رکتے ہی وہ باہر نکلی۔ دونوں عورتیں اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے آئیں اور بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گئیں۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آرام دہ ڈبل بیڈ جس پر خوبصورت بیڈ شیٹ بچھی تھی، کھڑکیوں سے لٹکے قیمتی پردے، فرش پر بچھا دبیز قالین جس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے، عمدہ صوفہ سیٹ اور بھی بہت کچھ ایسا جو اس نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا اپنی امیر سہیلیوں سے اس کا ذکر سنا تھا، اور اب وہ بھی ایسی ہی خوابگاہ کی مالک بن گئی تھی۔ مالک؟ اس کے دماغ میں طنزیہ سوچ ابھری اور تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ نامعلوم کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہوتی۔ دیر تک وہ سر جھکائے تلخ و شیریں خیالات میں گم رہی، یہاں تک کہ دروازے پر کھٹکا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ میں چہرہ گم کرتی، 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شاید یہ کبیر دادا کا سیکٹری وغیرہ ہوگا۔ اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کنڈی کیا، وہ ایک دم چونک پڑی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟
وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیبی، خادم کو خاور کہتے ہیں۔ آج کی رات تم مجھے اپنا خدمتگار سمجھ سکتی ہو، اور کنڈی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی ہماری تنہائی میں مخل نہ ہو سکے۔ وہ کہاں ہیں؟ تناوش ہکلائی۔ وہ کون؟ اس نے چہرے پر مصنوعی حیرانی طاری کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہیں؟ ایک لمحہ سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے۔ آج میں، کل کوئی اور ہوگا۔ امید ہے کبھی نہ کبھی کبیر دادا بھی تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا۔ دیکھو، میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سائیں سمجھے بیٹھی تھی، اس نے تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب شیشے کے برتن کی طرح کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی، اسے اپنی وفا اور خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کے درجے سے بھی گر گئی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے بیبی کہ مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی ہو۔ آخر میرا قصور تو بتلاؤ نا، اس نے مکروہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں، خدا کے لیے آپ کبیر دادا کو بلوائیں، مجھے اس سے بات کرنا ہے، اس نے بھونڈے انداز میں کہا۔ آئے ہائے، کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پٹ کھول کر اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کا لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تپائی پر پڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب انڈیلی۔ تم پینا پسند کرو گی؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تناوش منمنائی، پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دیں۔ صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا۔ میں خود مل لیتی ہوں۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے سے 2-3 قدم دور ہی تھی کہ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دروازے پر میرے محافظ کھڑے ہیں، اور انہیں میں بتا کر آیا ہوں کہ تمہارے کمرے سے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اور اب وہ اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر اکٹھے تمام کو بھگتانے کا شوق ہے تو تم شوق سے باہر جا سکتی ہو۔ تناوش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی، خدا کے لیے مجھے ایک بار کبیر دادا سے ملوا دو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں میرا قد کبیر دادا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے، یا مجھ میں ہمت کی کمی نظر آ رہی ہے جو بار بار کبیر دادا کا نام الاپ رہی ہو؟ وہ میرے شوہر ہیں، ان سے نکاح ہوا ہے میرا۔ تناوش جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر گھٹیا لہجے میں بولا، ویسے شوہر بننے کے لیے جن لوازم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا وہ مجھ میں موجود نہیں ہے؟ تناوش کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات مجھے موقع دے دو، اگر تمہیں شکایت ہوئی تو کل کبیر دادا کے پاس چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالی گلاس تپائی پر رکھا اور تناوش کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ تناوش نے یوں دھمکی دی جیسے وہ کسی عوامی مقام پر کھڑی ہو۔ میرے کانوں کے لیے پسندیدہ آواز عورتوں کی چیخیں ہی ہیں۔ وہ قدم روکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے تناوش کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب مزید پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ گڑ گڑائی، خدا کے واسطے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجھے کچھ نہ کہو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کئی دلاوروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بیبی، موڈ خراب نہ کرو۔ اس کے گڑ گڑانے اور واسطے دینے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتا رہا۔ تناوش کی حالت بلی کے منہ میں آئی اس چوہیا کی سی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا ہو۔